أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آمين بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، آئیے کچھ عرض کریں اس سے قبل پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت و اخراج پیش کرنے پر اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین، ایک چیز یہاں میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر کچھ اور بیان کرنے کا ارادہ تھا تو 4 منٹ کی بات سن لیں، انشاءاللہ میں اپنے اصلی موضوع بیان کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ رؤوف الرحیم ہیں. یہ رؤوف اور رحیم بھی ہے اللہ کے رسول. اس پر کوئی گفتگو کی جائے اس سے کم حدیث پاک کی روشنی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. آج کل ہم سارے لوگ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے اور پوری دنیا میں کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا بول رہا ہے، وہ ہمیں خوب سمجھ میں آتا ہے. ہم اپنے آقا سے ان کے پناہ محبت کرتے ہیں اور جس طریقے کے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں ان سے بھی ہم بے خبر نہیں. ہر طبقے کے لوگ ہیں، سب کی الگ الگ فکریں ہیں، ہر شخص کا اپنا اپنا عقیدہ ہے. کوئی ایسا بھی ہے جو جلوس محمدی شان و شوکت سے نکالتا ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جو اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کہاں ہے قرآن اور حدیث میں، کہاں صحابہ نے اس طریقے سے جلوس نکالے تھے. یہ بڑے بڑے جلسے ہم مناتے ہیں، کیا ضرورت ہے ہمیں منانے کی؟ حضور کے دور میں کیا صحابہ کو اس چیز کا اشتیاق نہیں ہوا کہ وہ لوگ بھی جلسے اور جلوس منائیں؟ ہے نا؟ اور سیدھی سیدھی بات ہمارے سمجھ میں جلدی آ جاتی ہے کہ ہاں بھائی بات تو صحیح ہے کہ صحابہ نے کہاں جلوس نکالے تھے اور صحابہ نے کہاں اس طریقے کی محفلیں قائم کی. بہت سے سامعین، یہ بات صحیح ہے کہ اگر ہم دور صحابہ کو پڑھیں تو ہمیں کہیں ایسا نہیں ملتا اس طریقے سے عالی شان اسٹیج بنایا گیا ہو، پھر اس میں سب سے اچھا پورے علاقے کا سب سے اچھا مائک منگایا گیا ہو، پھر وہاں شامیانے لگائے گئے ہیں. یہ تو ہمیں کسی حدیث میں نہیں ملے گا. آپ تلاش کرتے کرتے آگر ہو جائیں گے، کسی مائک کا ذکر نہیں آئے گا. جانتے ہو تو اس لیے کہ مائک 14 مائک لگائے گا کون؟ اور میں سمجھتا ہوں اگر مائک ہوتا اس دور میں تو ضرور لگایا جائے گا. تھا نہیں مائک، شامیانے تھے نہیں اس وقت میں. اس وقت میں کچی مسجدیں تھیں، مدرسوں کا بھی وجود نہیں ملتا. مسجد ہی مدرسہ ہوا کرتا تھا، مسجد ہی مکتب ہوا کرتی تھی. سارے علوم اس مسجد سے پڑھائے جاتے تھے. تو اب یہ جو آج ہمارے سماج میں جو تصور ہے ایک جلوس کا،
اور یہ جو ایک تصور ہے جلسے اور جلوس کا، اگر ہم یہ حدیث کو تلاش کرنے جائیں گے تو یہ چیز ہمیں نہیں ملے گی. ہمیں اصل روح دیکھنا ہے کہ ہمارے ان جلسوں میں یا ہمارے اس جلوس میں صحابہ کی اصل روح پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی. اگر بالکلیہ وہ تصور ہی نہ ملے، اصل کیا ہے وہ چیز ملے ہی نہ کہ وہ تھی ہی نہیں، ذکر مصطفیٰ تھا ہی نہیں، ہم نے الگ سے قائم کر دیا، تو آپ کا اعتراض درست. ہاں پہلے 10 لوگ بیٹھتے تھے، آج 10,000 بیٹھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ پہلے 10 لوگ ہی جو محلے ہوتے تھے وہ 10 لوگوں پر، 5 لوگوں پر، 25 لوگوں پر اس طریقے سے محمول ہوا کرتے تھے. اس کی بات یہ کہ کہیں جلسہ اور جلوس سننے کے لیے جانے کے لیے اس طریقے کی سواریاں نہیں تھی کہ آدمی یہاں سے ٹانڈا 10 منٹ میں پہنچ جائے اور وہاں کے جلوس میں بھی شریک ہو جائے، وہاں کے جلسے میں بھی شریک ہو جائے اور درگاہ کا جلسہ اور جلوس بھی کر جائے. پہلے یہ فیسلٹی نہیں تھی. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم تلاش کریں گے تو نہیں ملے گی، اور اگر ہم اصل تلاش کریں تو انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہیں. وہ اصل کیا ہے؟ وہ اصل یہ ہے مسلم شریف کی حدیث کا گانٹھ باندھ لیجیے. اس کا مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. ایک مرتبہ ہم لوگ جلسہ جو کرتے ہیں اس میں کرتے کیا ہے؟ کچھ سامعین بیٹھے رہتے ہیں، کچھ سنانے والے بیٹھے رہتے ہیں. یہ ہوتا ہے. اس میں فرق ہو جاتا ہے کہ سنانے والے ایک سائڈ میں بیٹھتے ہیں اور سننے والے ایک سائڈ میں بیٹھتے ہیں. اپنی آواز دور تک پہنچانے کے لیے ہم نے مائک کا استعمال کر لیا ہے. مزید اس میں دل لگے، دلچسپی ہو، اس لیے ہم نے تھوڑی سی لائٹنگ بھی کر دی. اب ہمیں اصل دیکھنا ہے، ہمیں لائٹ مائک کی طرف نہیں جانا ہے، اصل دیکھنا ہے. جو ہم ذکر کرنے بیٹھے ہیں کیا صحابہ اس طریقے سے مصطفیٰ کا ذکر کرتے تھے کہ ایک جگہ اکٹھا ہو کر مصطفیٰ کی نعت پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے؟ بات سمجھ میں آئی؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے. باقی اس میں ڈیولپ ہوا ہے یہ نہیں، ادھر نہیں جانا ہے. اگر ادھر چلے جاؤ گے تو سب پھنس جاؤ. مصطفیٰ کی طرح کپڑے کوئی نہیں پہنتا ہے، صحابہ کی طرح کپڑے کوئی نہیں پہنتا ہے، صحابہ کی طرح مسجدیں آج کہیں نہیں پائی جاتی. ارے مسجد نبوی کی اصل نہیں پائی جاتی. حضور نے جو بنیاد رکھی تھی وہ اصل تھی. آج 50,000 نمازی اس پہ نماز پڑھتے ہیں. اس کی توسیع ہوئی کہ نہیں؟ اگر ہم اس ڈیولپ ایریا پہ جائیں گے تو سب پھنس جاؤ گے، ہر جگہ بگاڑ نظر آئے گی. اور اگر ہم اصل روح تلاش کریں گے تو ہمیں ضرور مل جائے گی. اصل روح کیا ہے؟ اصل روح یہ ہے مسلم شریف کی حدیث سے بات. ایک مرتبہ تمام صحابہ مطلب ایسا نہیں کہ جتنے مسلمان ہو چکے تھے وہ سب وہ لوگ جو اکثر مسجد نبوی میں رہتے تھے، ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے. کوئی مسئلہ نہیں تھا وہاں، صرف حضور کا ذکر کر رہے. کوئی حضور کی خوبیاں بیان کر رہا ہے، کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، تو صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا ذکر کر رہے ہیں، تو حضور کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہ ذکر ہو رہا. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں داخل ہو گئے. اب جیسے ہی حضور کو دیکھا تو سارے لوگ خاموش، سب کا تعلق ہو گیا. میرے آقا نے کہا صحابہ کرام سے آپ لوگ یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ تو صحابہ خاموش رہے کچھ دیر. پھر میرے آقا نے پوچھا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے تھے یا رسول اللہ. توجہ سے آپ اس بات کا ہم تذکرہ کر رہے تھے یا رسول اللہ کہ آج ایک دور ایسا تھا کہ ہمیں کوئی پہچانتا نہیں تھا، ہمارے پاس کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ ایک دور ایسا تھا کہ ہم بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. ایک دور ایسا تھا کہ خانہ کعبہ کے ننگے ہو کر ہم اس کے چکر لگاتے تھے، طواف کیا کرتے تھے. یہ ساری برائیاں ہمارے اندر تھیں. یا رسول اللہ یہ ساری اچھائیاں آج ہمیں ہیں، اسلام اور ایمان کی جو ایک عظیم دولت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے یا رسول اللہ، یہ سب کے سب آپ کی وجہ سے ہمیں ملا ہے. اگر آپ نہ آتے یہ شرافتیں، یہ عظمتیں، یہ برکتیں ہمارے نصیب میں نہ آتی یا رسول اللہ. یہ کس نے کہا تھا؟
صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول نے انہیں ڈانٹا نہیں، اور میرے آقا کا بھی کردار دیکھ لیں یہاں پر، میرے آقا نے ڈانٹا نہیں، یہ نہیں کہا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو، تم یہ کرنا نہیں چاہیے تو بدعت ہے، یہ کرنے کی کیا ضرورت؟ میرے آقا نے کہا سچ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ حالانکہ صحابہ جھوٹ بول سکتے ہیں حضور سے، یہ تصور ہے، تصور بھی نہیں کہ صحابہ حضور سے جھوٹ بولے، لیکن میرے آقا نے کہا سچ کہا یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا جو تم یہ کر رہے تھے اس پر قسم اٹھا سکتے ہو؟ کیا کہا؟ جو تم کر رہے تھے اور مجھ سے جو کہہ رہے ہو اس پر قسم اٹھا سکتے ہو؟ صحابہ نے بیک زبان ہو کر کہا یا رسول اللہ ہمیں اللہ کی قسم ہے ہم آپ ہی کا تذکرہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ، ہمیں رب قدیر کی قسم ہے کہ ہم آپ ہی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے کہا کہ میں نے قسم تم سے اس لیے نہیں لی، تم جھوٹ بول، میں نے قسم تم سے اس لیے لی ہے کہ تم یہاں میرا تذکرہ کر رہے تھے اور میں اپنے حجرے میں تھا، حضرت جبرائیل میرے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ آپ کے چاہنے والے آپ کا تذکرہ زمین پر کر رہے ہیں اور انہیں چاہنے والوں کا تذکرہ رب آسمان پر فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اصل روح ذکر مصطفیٰ صحابہ کی مجلس میں یہ حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں؟ مسجد اس میں ڈیولپ ہو گیا، میک لگا لیا، اچھے کپڑے پہن لیے، تو اس میں برائی کس بات کی؟ اور اگر قبلہ لے لیے جاؤ گے دوستو تو عمارتیں توڑنی پڑیں گی، مسجدیں سب کھسانی پڑیں گی، پاس میں جتنے کپڑے ہیں سب کو آگ لگانی پڑے گی، یاد رکھیے گا جتنے اسکول کالج ہیں سب کو منہدم کرنا پڑے گا اگر ہم قبلہ لے لیے جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں ہر جگہ اصل دیکھنا ہے، روح دیکھنا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ صحابہ کے کردار سے ٹکرا تو نہیں رہا ہے، بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ قرآن اور حدیث کے مقابل تو نہیں آ رہا ہے۔ اگر ہمارا یہ فعل، ہمارا یہ چلن، ہماری یہ تہذیب، ہمارا یہ کلچر اگر صحابہ سے ٹکرا جائے، قرآن سے ٹکرا جائے، یقیناً غلط ہے۔ ہاں یہ غلط ہو جائے گا جب یہ نام و نمود کے لیے ہو جائے گا، یہ غلط ہو جائے گا جب اپنی شہرتوں کے لیے ہو جائے گا، یہ غلط ہو جائے گا دوستو جب ہمارے اعمال میں ریاکاریاں، اور اگر یہ ساری چیزیں خلوص پر مشتمل ہیں، اگر یہ ساری چیزوں میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہمارے نیتوں میں بسا ہوا ہے تو یقیناً ہمیں پوری امید ہے کہ جب صحابہ زمین پر مصطفیٰ کا ذکر کرتے تھے تو آسمان پر ان صحابہ کا تذکرہ ہوا۔ یقیناً ہم اس جماعت میں کچھ شامل نہیں، اس جماعت میں ہم شامل نہیں اور ہو بھی نہیں سکتے، لیکن ذکر وہی ہے جو صحابہ کرتے تھے، نام محمد وہی ہے جو صحابہ نے، یا رسول وہی ہے جو صحابہ ادا کیا کرتے تھے، نعت مصطفیٰ وہی ہے جو صحابہ کرتے تھے، غلام وہ بھی تھے، غلام ہم بھی ہیں، بات سمجھ میں آ رہی؟ غلام وہ بھی تھے، غلام ہم بھی ہیں، آقا کا ذکر ان کی محفلوں میں بھی تھا، آقا کا ذکر ہماری محفلوں میں بھی، بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر نیتوں میں خلوص ہے تو یقیناً ہم زمین پر بیٹھ کر اگر تذکرہ کریں گے تو ہمارا ذکر آسمانی دنیا پر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ انسان بدلے ہیں، ذکر نہیں بدلا، ذاکر بدلا ہے، ذکر نہیں بدلا۔ قرآن پڑھنے والے قاری بدلے ہیں، قرآن نہیں بدلا ہے۔ بس میں ثواب لینے والی امت بدلی ہے، ثواب دینے والا رب نہیں بدلا۔ نیتیں بدلی ہیں، نیتوں میں خلوص ادا ہے تو ان خلوص پر ثواب دینے والا رب کائنات نہیں بدلا ہے۔ رب آج بھی وہی ہے، مصطفیٰ بھی وہی، مصطفیٰ کا نام بھی وہی ہے، نعت مصطفیٰ بھی وہی ہے، تو پھر اعتراض کی کیا بات ہے؟ جلوس نہیں نکال سکتے، ذکر نہیں کر سکتے، نافیہ میں ہاں جہاں بیجا خرچ ہے اس پر آپ انگلی اٹھا سکتے ہیں، جہاں اسراف آ جائے وہاں آپ انگلیاں اٹھا سکتے ہیں، لیکن جہاں پر صرف خلوص ہی خلوص ہو، جہاں نیتوں میں صرف مصطفیٰ جانے رحمت بسے ہوں، جہاں صرف اور صرف رب کے تصور کے سوا کوئی اور تصور نہ ہو، وہاں انگلی اٹھانا گویا کہ مصطفیٰ جان رحمت سے غداری کرنے کی مثل ہے دوستو، ہے نا؟ صحابہ کرام کے کردار پر انگلیاں اٹھانا ہے، یہ عشق کی دلیل نہیں، یہ نفرت کی دلیل ہے، یہ عشق کی دلیل نہیں ہے دوستو، یہ بغض اور حسد کی دلیل ہے۔ اور نہ کوئی بھی انسان ہوگا جس سے میں نے کئی بار یہ بات کہی، اگر ہمیں کسی سے محبت ہے تو ہم اس کی خامیاں بھی خوبیوں کے ذریعے اسے بیان کیا کرتے ہیں۔ ہمیں اندھا انسان
ایک کالی عورت اگر پسند آ جائے تو وہ بھی ہمیں اچھی لگا کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس سے محبت سے پیار ہے نا. ایک بچہ ہے کتنا کالا ہو لیکن ماں اس سے پیار کرتی ہے کیونکہ اس سے وہ پیار کرتی ہے, اس کا لگتا ہے, اس سے محبت ہے اسے. معزز سامعین, تو ہم یہ ساری محبتیں مصطفیٰ کی محبت کے سامنے دم توڑ دیا کرتی ہیں. یہ ساری عظمتیں, یہ سارے رشتے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کے سامنے ختم ہو جاتے ہیں. اور جب تک تمام رشتوں پر رشتے محمد مصطفیٰ کی محبت کا رشتے کا رنگ نہ چڑھے تو وہ انسان کامل مسلمان نہیں ہوتا. جب سارے رشتوں پر, ساری محبتوں پر محبت مصطفیٰ کا پانی چڑھ جاتا ہے تو وہ انسان ایک کامل انسان بنتا ہے. وہی انسان ایک کامل مسلمان بنتا ہے. لہذا اس طریقے کے اعتراضات, اس طریقے کی باتیں نکالنا اور اشتہار کے ذریعے اسے تشہیر بخشنا, یہ مصطفیٰ جان رحمت کے غلام کی شان نہیں ہے دوستو. اس موضوع پہ میں خطاب کرنا نہیں چاہتا, ورنہ الحمدللہ اتنا مواد ہے کہ کئی روز گزر سکتے ہیں اور قرآن اور حدیث کا انبار لگا سکتے ہیں, لیکن عشق کی محفلوں میں ان تمام چیزوں کی باتیں نہیں ہوتی. ہم کسی اور کی ذات کو منوانے کے لیے کہیں تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں, لیکن جہاں کوئی عیب ہی نہیں ہے, جہاں فضیلتوں کے سوا کچھ ہے ہی نہیں, جہاں رحمتوں اور برکتوں کے سوا کچھ ہے ہی نہیں, جہاں معجزات کی دنیا کے علاوہ کچھ تصور ہی نہیں آتا, وہاں انگلی اٹھاتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ آپ کی ایمان میں گڑبڑ ہے. جس کا ایمان کامل ہوگا وہ کبھی اس طریقے کی بات نہیں کر سکتا. بس اسی حدیث پر میں اکتفا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بے مثال بنایا, بے نظیر بنایا. صحابہ کہاں تذکرے نہیں کرتے تھے, ہر جگہ آپ کا تذکرہ ہو. چند صحابہ اکٹھے ہوتے تھے تو کسی دنیا دار کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا ان کے درمیان, صرف اور صرف مصطفیٰ جان رحمت کا تذکرہ. اب ذرا غور کرو, ہم کسی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں تو ہماری محبت کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جہاں جائیں, جس کے سامنے جائیں, اس کی خوبیاں بیان کریں. حضرت بلال کے کردار سے نہیں لگتا کہ سب سے زیادہ وہ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرتے ہیں. تو کیا حضرت بلال کسی محفل میں بیٹھے ہوں اور اپنے آقا کا تذکرہ نہ کیا؟ جس بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پر مصطفیٰ جان رحمت نے چڑھایا, اتنا بڑا شرف دیا کہ اے بلال تم غلام ضرور تھے لیکن اب اسلام کے نقطۂ نظر سے تم غلام نہیں رہے ہو, تمام مومنین کے امام بن چکے ہو. لہٰذا آج سے تمہیں شرف یہ دیا جا رہا ہے کہ آج تک تم مسجد نبوی کے مؤذن رہے ہو, آج خانہ کعبہ کے مؤذن ہو جاؤ. ایک آقا ایک غلام کو اتنا بڑا مرتبہ دیتا ہو جو حبشی ہے, کالا ہے, لیکن آج اسے خانہ کعبہ کی چھت پر تمام صحابہ کی موجودگی میں چڑھایا جا رہا ہے. بھلا وہ ایسے آقا کا تذکرہ اپنی محفلوں میں نہیں کرے گا؟ اس سے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ محفلیں قائم ہو اور بلال مصطفیٰ کو بھول جائے. کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے وہ اسلاف جنہیں صحابہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, جب وہ محفلیں سجاتے ہوں, جب وہ ایک جگہ بیٹھتے ہوں تو دنیا کی باتیں کرتے ہوں, مصطفیٰ کو بھول جاتے ہوں. یہ تو تصور ہی نہیں ہے, تصور ہی نہیں ہے. جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے اگر چندہ مانگا تو ایک عاشق ایسا اڑتا ہے حضرت صدیق اکبر, پورا گھر کا سارا سامان یہاں تک کہ اپنے جسم پر پہنا ہوا کرتا مصطفیٰ کی آواز پر حاصل کر دیا. اور میرا حضرت اکبر صدیق چادر اڑ کر آ گئے اور چادر میں پیبند, چادر میں کانٹے لگا کر آ گئے. میرے آقا نے کہا ہے اے ابو بکر تمہارے جسم پر تو لباس نہیں ہے, کمبل اڑ کر آئے ہو, تمہارے اس کمبل میں بٹن بھی نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ آپ کی آواز پر میں نے سارا سامان یکجا کر کے یہاں لا کر جمع کر دیا ہے. کہا گھر والوں کو مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے رب سے سپرد کر دیا ہے. تو وہ صحابہ جو مصطفیٰ کی آواز پر 1-2 ہزار چندہ نہیں, اپنے جسم کے لباس بھی اس میں دے دیا کرتے ہیں, وہ بھلا اپنی محفلوں میں مصطفیٰ کو فراموش کر دیتے ہوں؟ تصور نہیں ہوتا دوستو. پھر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ صحابہ نے کہاں میلاد منائی ہے, صحابہ نے کہاں ذکر کیا ہے, صحابہ نے کہاں جلسے لگائے ہیں. ارے میں کہتا ہوں کہ اگر اس قبلہ ڈیلیے پہ جاؤ گے تو سب کچھ توڑنا پڑے گا. یہ بدعت اور بدعت کی جو نعرے ہیں اس میں سب سے پہلے تم پھنستے نظر آؤ گے دوستو. اور اگر اصل روح تلاش کرو گے, بات سمجھ میں آئی, اصل چیز تلاش کرو گے تو ہر جگہ مل جائے گی, ہر جگہ آپ کو ملے گی. اور جہاں فساد ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے.
جو برائی ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کی جائے. جو آج ہمارے درمیان بے شمار چیزیں برائی ہیں، ہم اس سے منہ نہیں موڑتے ہیں اور نہ ہم اس سے انکار ہے کہ ہمارے اس قوم کے اندر برائیاں نہیں ہیں، لیکن قطعاً ایک دم یہ کہہ دینا کہ کہاں صحابہ میں یہ چیز، تو گویا کہ صحابہ کے کردار پر انگلی اٹھانا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم الحمدللہ ہم نے جس طریقے سے محفلیں سجائی ہیں، زندگی باقی رہی تو ہم محفلیں سجاتے رہیں گے اور مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت و صورت کو اپنے کردار میں انشاءاللہ ڈھالتے رہیں گے. یہی ہماری نیت ہے، یہی ہمارا ارادہ ہے، یہی ہم چاہتے ہیں دوستوں. اور رب بھی یہی چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو پوری کائنات کے لیے ایک نمونہ بنا دیا. آپ اس پر اسے دیکھیے، اسے عمل کیجیے، اس کا ذکر کیجیے، ہے نا. آپ دیکھیں قرآن پڑھ کے دیکھیں، یہ ذکر کے جہاں پہ بات آتی قرآن پڑھ کے دیکھیں. جب قرآن میں ساری آیتیں نماز روزہ بیان کرتی ہیں، کچھ آیتیں 500 کچھ آیتیں ایسی ہیں جن سے احکام صادر ہوتے ہیں. آیتیں 6600 ہیں اور جن سے احکام یعنی نماز روزہ زکات حج یہ ساری چیزیں جو ہیں جن سے احکام صادر ہوتے ہیں، صرف 500 کچھ آیتیں ہیں. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، جب قرآن میں احکام بیان کرنے کا جو معاملہ ہے، جو شریعت بیان کی گئی، وہ صرف 500 کچھ آیتیں 600 مان لی 600 آیتیں ہیں جن پر قرآن کے احکامات محمول ہیں، اور باقی 6000 آیتوں میں قصے ہیں. قصے ہیں، کہیں حضرت مریم کا قصہ ہے، کہیں حضرت یوسف کا قصہ ہے، کہیں حضرت یونس کا قصہ ہے، مچھلی سے کیسے نکلے، مچھلی نے کیسے نکلا، ہے نا. حضرت یوسف کو کنویں میں کیسے ڈالا گیا، زلیخا نے کیسے تہمت لگائی، پھر زلیخا کے کیسے یوسف ہو گئے، عزیز مصر حضرت یوسف کیسے بنے ہیں، حضرت ابراہیم نے میرے آقا کے لیے کیسے دعائیں مانگی ہیں، حضرت ابراہیم نے کیسے کیسے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے. یہی سب ہے نا. حضرت آدم کو کیسے فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا، فرشتوں نے کیسے اپنی لا علمی کا اظہار کیا ہے. ارے یہی تو ہے سب کچھ. میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بھی تو ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ رب نے اپنے محبوب سے حضرت جبرائیل کے ذریعے ان پچھلی امتوں کا تذکرہ کیا کہ نہیں کیا ہے؟ کیوں کیا ہے؟ ماضی کو قرآن کے حوالے سے سامنے لایا گیا ہے. حضرت یوسف بھی ماضی میں ہے، حضرت یونس بھی ماضی میں ہے، حضرت ابراہیم بھی ماضی میں ہے، حضرت اسماعیل بھی ماضی میں ہے. ان سارے انبیاء کے قصے کو یکجا کر دیا گیا مصطفیٰ جان رحمت کے پاس اور ذکر کیا گیا ان کا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پچھلوں کا ذکر کیا گیا مصطفیٰ جان رحمت کے پاس. الحمدللہ ہم بھی اپنے پچھلوں کا ذکر کیا کرتے ہیں، اور یہ ذکر کرنا پچھلوں کا اللہ کی سنت ہے. اللہ نے پچھلوں کا ذکر کیا اپنے مصطفیٰ سے، اپنے حبیب سے اس نے ذکر کیا ہے. لہذا یقیناً وہ تمام واقعات ہمارے لیے درس عبرت رکھتے ہیں. اسی طریقے سے صحابہ کی زندگی بھی ہمارے لیے ایک درس عبرت ہے اور درس ہدایت ہے دوستو. لہذا ان کا بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا ماضی میں اسلاف کا تذکرہ کرنا یہ رب کائنات کی سنت ہے، یہ رب کائنات کی سنت ہے دوستو. اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم اصحاب کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. بے شمار باتیں تو تلاش کیا جائے تو کیا نہیں مل جائے گا، لیکن اگر دل میں کہیں سے کینہ ہے، دل میں کہیں سے کپٹ ہے، دل میں مصطفیٰ سے اگر ہلکی کی دشمنی ہے، ذرہ برابر بھی نیت میں فتور ہے، تو پھر ضرور کہو گے جلسے یہ ڈی جے یہ بول یہ فلاں یہ ٹھیکا یہ خراب ہے. ڈی جے میں کمی ہے، اس میں کمی دور کی بات میں کیا ہے. جلوس کی لائن ٹیڑھی ہے، اسے سیدھی کرنے کی کوشش کیجیے. بات سمجھ میں آ رہی. جلسے میں اگر افرا تفریح ہے تو اس میں اطمینان لائیے، سدھار پیدا کرنے کی کوشش کی. حتی الامکان کوشش یہ کی جائے کہ کیسے نکھار لایا جائے. یہ کوشش نہ کی جائے کہ لائن ٹیڑھی ہے چلو ختم کر دیا جائے. ختم کرنے سے وہ سیدھی نہیں ہوگی، اسے سیدھا کرنا پڑے گا. لہذا میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، بے شمار ایسے واقعات ہیں، قرآن کی آیات ہیں، احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اسلاف کا ذکر کرنے کا جو خیال جو حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے نا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب تک
حیات سے رہیں تب تک اور مرتے وقت اپنی نسلوں کو وصیت کر جائیں کہ جب تک آپ زندہ رہیں آپ مرتے وقت اپنی نسلوں کو وصیت کر جائیں کہ جب تک زندہ رہو سانسوں میں سانسیں رہیں دم میں دم رہے تب تک مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کرتے رہیں. یہی مصطفیٰ کا ذکر ہماری روح کی غذا ہے نا. یہی مصطفیٰ کا ذکر ہمارے دل کی دھڑکنوں کو مقدار میں رکھتا ہے. اور جس کا دل مصطفیٰ کے ذکر سے غافل ہو جایا کرتا ہے وہ انسان چلتے پھرتے مردہ ہے نا. آپ مکے کی سرزمین پر چلے جائیں, قرآن میں ابو جہل چلتے پھرتے کو مردہ کہا ہے, ابو لہب چلتے پھرتے کو مردہ کہا ہے نا. لیکن عثمان غنی کو آج بھی قرآن زندہ کہہ رہا ہے, حضرت علی کو آج بھی قرآن زندہ کہہ رہا ہے. بات سمجھ آ رہی تو کیا کہنا چاہ رہا ہوں, تمام شہداء کو آج بھی قرآن زندہ کہہ رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ وہ چلتے پھرتے مردہ ہے قرآن کی نظر میں, ان کے سر جدا ہے پھر بھی زندہ ہے. پتہ یہ چلا کہ ان کا دل مصطفیٰ کے ذکر میں دھڑکا کرتا تھا, اس لیے قرآن نے انہیں آج بھی زندہ کہا ہے. اور ان کا دل مصطفیٰ کے ذکر سے مردہ ہو چکا تھا, قرآن نے انہیں مردہ قرار دیا. پتہ یہ چلا اگر زندہ رہنا چاہتے ہو اور رب کی نظر میں کچھ بننا چاہتے ہو, اس کی بارگاہ میں محبوب بننا چاہتے ہو, تو ایک ہی راستہ ہے, اور وہ راستہ ہے تصور مصطفیٰ, وہ راستہ ہے ذکر مصطفیٰ, وہ راستہ ہے عشق مصطفیٰ, وہ راستہ ہے محبت مصطفیٰ. جس دن ہمارے دل ان تمام چیزوں سے خالی ہو گئے, بظاہر ہم چلیں گے پھریں گے ضرور, کھائیں گے پیئیں گے ضرور, لیکن قرآن اور صاحب قرآن اور رب کائنات کی نظر میں ہم مردہ قرار دے دیے جائیں گے. لہذا زندہ رہنا چاہتے ہو اپنے رب کی نظر میں, زندہ رہنا چاہتے ہو اپنے محبوب کی نظر میں, زندہ رہنا چاہتے ہو اپنی شریعت کی نظر میں, تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے, ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے یہ دل دھڑکے تو مصطفیٰ کی محبت میں دھڑکے. یہ ذکر کبھی مصطفیٰ کے ذکر سے, یہ دل کبھی مصطفیٰ کے ذکر سے خالی نہ ہو. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہم جب تک سلامت رہیں یوں ہی مصطفیٰ جان رحمت کے تذکرے کرتے رہیں, مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد مناتے رہیں, مصطفیٰ کی آمد کا جلسے جلوس نکالتے رہیں مولا. اور ان تمام معاملات میں مولا تو ہمارے دلوں میں اخلاص عطا فرما, نیتوں میں خیر عطا فرما مولا, اور ان تمام چیزوں کو مولا کل قیامت میں ہمارے لیے نجات کا سبب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.